الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو بعد حمد الصلاۃ معزز سامعین خواتین و حضرات، آج 25 رمضان المبارک 1445 ہجری اور جمعۃ الوداع اس ماہ مقدس کے حوالہ سے اور اس موقع پر میں مسلسل یہ چیزیں سوچتا رہا۔ تمام موضوعات سابقہ آپ نے سنے ترتیب کے ساتھ کچھ کہ آج کس موضوع پہ بات کی جائے۔ جمعۃ الوداع کا ایک خوبصورت اجتماع ہے، بارہا آیات پڑھنے کے بعد، کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد، ایک بنیادی چیز جس پر بار بار میرا دل آ کے ٹھہر جاتا، پھر نیا موضوع، پھر شب قدر، پھر نزول قرآن، فیصلہ مشکل، لیکن آخر میں کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو دل کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور آپ کے لیے بات دلچسپ ہوگی کہ آج صبح سے میں نے آج کے خطبے کے لیے پڑھنا چھوڑ دی۔ میں نے کہا جو پھر جائیں گے، جو مالک کی طرف سے اذن ہوگا جس حوالہ سے، تو اسی پہ بات کر لیں۔ لائبریری میں آیا تو قرآن پاک میں کھولا کہ میری عادت ہے کہ قرآن بغیر ترجمے والا میں رکھا ہوا ہے میں نے،
اسی کو کھولتا ہوں اور پھر جو آیت آ جائے اس کے حوالے سے۔ تو قرآن کھولتے ہوئے آغاز میں میرے سامنے جو آیا مبارکہ آئی وہ سورہ بقرہ کی آیا مبارکہ نمبر 120 جو میں نے ابھی تلاوت کی، میں نے اسی کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس کے لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ دین، پورا دین ہے کس چیز کا نام، ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ دین کیا ہے، دین اسلام کی جامعیت کیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، ایک مسلمان دنیا میں کس انداز سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن رکھتا ہے، یہ ساری چیزوں پہ جب غور کیا جاتا ہے تو ایک چیز جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے اسلام کا نظام اخوت۔ پورے قرآن کو آپ غور سے پڑھیے تو قرآن جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے اور جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے کے اندر آ کر سب سے زیادہ مشکل مرحلے میں داخل ہو کے وہ کام کیا ہے، جس پر سب سے زیادہ مزاحمت ہوئی ہے، سب سے زیادہ جس پر مزاحمت ہوئی ہے، وہ مزاحمت کیا تھی کہ تمام پہچانوں کو ختم کر کے، تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک پہچان کو زندہ کیا جائے، اور وہ پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو شخص یہ پڑھتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان کی وحدت، اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کبھی سورہ حجرات کو ضرور پڑھیں، سورہ حجرات کو ضرور پڑھیں، اس کا آغاز پڑھیں، اس کا درمیان پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام بنیاد کیا رکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا، ادب رسول اور ادب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی فرمایا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کبھی فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ پہلا پورا سینیریو چلا آداب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی اہم بات آتی ہے اس پہ غور کرنا ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے بھی بنائے، تمہارے خاندان بھی بنائے، کوئی کسی قوم سے، کوئی کسی قوم سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز صرف وہی ہے جس کے پاس تقوی کی دولت سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ عرب معاشرے کے لیے ایک ایسا بم تھا جو برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو عرب ساری زندگی اس بات پہ لڑتے رہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میں فلاں شاخ سے، میں فلاں قبیلے سے، میں فلاں سردار قبیلے کا فرد، اور عجب اعلان ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے بنائے ہیں، محض اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لتعارفوا ہے، صرف پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز صرف وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ چاہے حبش سے اٹھ کے آ جائے، وہ چاہے قرن کا رہنے والا ہو، وہ چاہے فارس کا رہنے والا ہو، عرب بھی نہ ہو، عجم کا ہو، اگر تقوی میں آگے ہے تو وہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ اب سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
کچھ عرصے کے بعد یہ لڑائی ختم ہو گئی تھی. اب نمازیں پڑھیں جی، 5 نہیں آپ 10 پڑھیں، ہمیں کیا اس سے اعتراض. کفار نے کہا آپ پڑھیں، کعبہ آپ کے پاس ہے، مسجد نبی بھی آپ نے بنا لی، آپ پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. معاملہ نہیں ہے. ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، اسی صورت کے الفاظ ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنوں کو بھائی کے رشتے میں باندھ دیا گیا ہے. یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں کہ مسلمان بھائی، یہ کوئی کسی مفسر محدث یا مفتی کا قول نہیں ہے، یہ قول خدا ہے، یہ قول رب ذوالجلال ہے. اس لفظ کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں کہتا ہوں پورے دین اسلام کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اور مرکزی نقطہ ہے جہاں پر ساری آ کے آپ کے دین کی سرکل کمپلیٹ ہوتی ہے، سرکولیشن، وہ یہی لفظ ہے، انما المؤمنون اخوہ. ہمارے اندر سب کچھ ہے، یہی ہمارے سب کچھ اندر نہیں ہے. بھائی جس قوم کا مرکز ہی مضبوط نہ ہو، کبھی برانچوں سے بھی کوئی کام چلا کرتا ہے؟ آپ بتائیں، جس فرم کا، جس آفس کا ہیڈ آفس بیٹھ جائے، کبھی وہ بھی کامیاب ہوا؟ جس کا ہیڈ ہی بیٹھ جائے، جس ادارے کا ہیڈ نالائق ہو، اس کے نیچے جتنے سی ایس پی آفیسر آپ لگا دیں بیکار. جس گھر کا سربراہ بیکار ہو، وہ گھر بھی کبھی چلے. جس ریاست کا سربراہ بیکار ہو، کبھی وہ ریاستیں بھی چلی. ہاں، اگر ہیڈ مضبوط ہو جائے اور سربراہ مضبوط ہو جائے، نیچے اگر بکریاں چرانے والے بھی بدو لوگ بھی ہونا، تو وہ دنیا کی عظیم ترین ریاست بن جاتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بنوایا کہ نہیں بنوایا؟ یہود و نصارہ، کیسر و کسریٰ، یہ ساری صہیونی طاقتیں مان گئی کہ یار یہ بکریاں چرانے والے ہیں، یہ اونٹ چرانے والے ہیں، یہ شتربان ہیں، اور عجیب ہے ان کا جذبہ ایمانی، عجیب ان کا مزاج ہے. کیوں؟ سربراہ جو تھا وہ اتنا صاحب فراست و صاحب دانست تھا اور اتنا صاحب تقویٰ تھا کہ اس نے نیچے اپنی ساری ماتحت رعایا کو اللہ رسول کے اس ڈگر پہ چلا کے رکھا. اب سوال یہ ہے، اب ہر روز ہم ایک رونا روتے ہیں، روزانہ صف ماتم بچتی ہے، مسلمان لٹ گئے، مسلمان مر گئے، مسلمان تباہ ہو گئے. ہر دوسرا ملک اب جناب وہ ججنیا، بوسنیا، چیچنیا، روہنگیا بنتا چلا جا رہا ہے. عراق سے یہ کام شروع ہوا اور تب سارے خاموش تماشائی بنے رہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آج تم یہ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہو کہ یہ عراق کا معاملہ ہے. معاف کیجئے گا، عراق کا معاملہ نہیں ہے. اس وقت اگر امت آنکھیں کھولتی اور سمجھتی کہ یہ عراقی نہیں ہیں، یہ مسلمان بھائی ہیں. اسلام نے حدود کو توڑ دیا ہے. اسلام نے رنگ و نسل اور ثقافت اور تہذیب و معاشرت کی پہچان کو اسلام نے توڑ دیا ہے. اسلام نے ساری پہچانوں کے بتوں کو توڑ دیا ہے اور ہماری ایک پہچان رکھی تھی، اور وہ پہچان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. فرمایا جہاں جہاں یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن ہم نے اس تصور کو نہ سمجھا. ہم نے کہا عراق ہے، عراق جانے، اس کی بلا جانے. ہم نے پھر شام کو بھی ٹوٹتے دیکھا. ہم نے کہا شام کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لگے. پھر ہم نے بقیہ یہ ساری ریاستیں، پھر وہ دور بھی ہم نے دیکھا. کیا کریں، ہم تو اتنے مجبور ہیں. ہمارے جذبات پہ بھی پہرا ہے جی، ہمارے تو جذبات پہ بھی پابندی ہے. زبان تو دور کی بات رہی، ہمیں تو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہی وقت آیا افغانستان پہ، کیا کیا ماحول بنائے گئے اور کیا کیا باتیں چلی.
پھر وہی ایک لمحہ اچانک بدلا، پھر انہیں کبھی جہادی اور انہیں کبھی فسادی۔ یہ سارے منظر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ لیکن یہ کب تک انگریز کی خوشنودی، کب تک ان گوروں کی خوشنودی آپ حاصل کر کے آپ اپنا 2-4 دن کا روٹی کا نظام چلا لیں گے، پھر آ کر وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ بہت تباہ کن باتیں اور سوچیں ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر ان حدود و قیود سے نکل کر اور ان ساری اپنی پہچانوں کو چھوڑ کر ایک پہچان زندہ کر لے، اور وہ پہچان وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے زندہ کی تھی، اور وہ ایک ہی پہچان تھی۔ انہوں نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی شامی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی کویتی ہے، کوئی جناب آپ کا فلسطینی ہے، کشمیری ہے، ہندوستانی ہے، جو بھی ہے، ساری پہچانیں یہ محض ایک اس کے حدود اربع تک تو ہو سکتی ہیں، اور یہ بڑی عارضی اور کمزور دیواریں ہیں۔ مسلمان کی ایک ہی پہچان ہے، اور وہ کھڑی ہے اس مضبوط دیوار پر جسے مضبوط اور توانا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس ایک پہچان کو مسلمان زندہ کر دیتا تو پھر یاد رکھیے نیل کے ساحل سے تا بقا کے کاشغر حکومت مسلمان کی ہوتی۔ آج یہ ساری چیزیں ناپید ہیں۔ اب جن آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو گئے، آج جن آقاؤں کی خوشنودی کے لیے آپ نے اسلام کے بیسک رول کو آپ نے چھوڑ دیا اور امت کی وحدت کو آپ نے توڑ دیا، اور آپ اپنے علاقائی پہچانوں میں ڈوب گئے، اب وہ استعماری اور صہیونی طاقتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ پھر ایک ایک کو پہلے دہشت گرد کہتی ہیں۔ اب تم اپنی مرضی سے نہ دہشت گرد ہو نہ اپنی مرضی سے امن پسند ہو۔ اب امن پسند وہی ہوگا جو اقوام متحدہ سے ڈکلیئر ہوگا، اور دہشت گرد بھی وہی ہوگا جو اقوام متحدہ سے ڈکلیئر ہوگا۔ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میری باتیں بہت سخت ہیں، لیکن ان میں سے اگر ایک بھی حق پر مبنی نہ ہو تو آپ سب کو اختیار ہے، آپ مجھے کھڑے ہو کے یہیں روکیں۔ آپ کو پورا حق میں دے رہا ہوں، آپ مجھے یہیں کھڑے ہو کے روکیں کہ نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے، آپ کو پورا حق ہے۔ اب نہ اپنی مرضی سے ہم مسلمان، نہ اپنی مرضی سے دہشت گرد، نہ اپنی مرضی سے امن پسند، نہیں، اب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیٹف کی تلوار آپ کے سر پہ لگی ہے، آج بھی لگی ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ آزادانہ کوئی پروگرام نہیں کر سکتے۔ پوچھا جاتا ہے وی سی صاحب سے، پرنسپل سے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے، عالی جناب کیا وجہ ہے؟ کیا کریں جی، فیٹف کا معاملہ ہے۔ یہ 2024 کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کسی سرکاری مقام پر اپنی مرضی سے آپ کوئی چیز سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ بندھے ہیں فیٹف کے۔ آئی ایم ایف نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، چاہے کوئی آ کر جتنا کہتا رہے ہم آزاد خود مختار ریاست ہیں، یہ کہنے سے تھوڑا ہوتا ہے، یا ہم سب کیا نابینے ہو گئے؟ ہم نابینے ہیں پر اتنے بھی نابینے نہیں، کچھ نہ کچھ تو آنکھ کھلی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟
یہ صرف اس لیے ہوا کہ مسلم امہ نہ بن سکی. کافر تو ایک بن گئے ملت، کافر ایک ملت بن گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، الکفر ملت واحدہ، وہ بن گئے، لیکن ایک ملت اور ایک وحدت میں نہیں آ سکے. تو آج تک 5 اپریل 2024 آج تک اس لمحے تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے. ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے مظلوم کشمیریوں کے نا حق اور مظلوم کشمیریوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس خون کے ہاتھ اس کے رنگے ہیں. دوسرا مسلم ملک ہے، اسے امن کا تاج پہنا دیتا ہے. مودی کو نہیں بنایا، آپ نے نہیں دیکھا، ٹی ویوں پہ آپ نے نہیں دیکھا، اخباروں میں نہیں دیکھا، سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا آپ نے نہیں دیکھا. یو اے میں گیا، اسے پیس ایوارڈ دیا گیا، اور آپ یہاں نعرے لگاتے ہیں، آپ یہاں چوک کا نام کشمیر چوک رکھتے ہیں، آپ یہاں کشمیر ڈے مناتے ہیں فروری میں، آپ یہاں کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم یہاں کشمیریوں کے لیے ہر نماز میں مصلی پہ دعائیں مانگتے ہیں گر گڑا کے. تو بتاؤ یہ عرب والے مسلمان سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ کدھر جھوٹ ہے؟ وہ جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں؟ یا وہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ بیچارے ظالم ہیں یا مظلوم ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یا ڈکلیئر کر دو یہ کافر ریاست ہے یا یہ والی ریاست کافر ریاست ہے. ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے اوپر تو ہمیں تو اٹھانا بڑا آسان ہے، ہمیں تو ایک لفظ بول کے وہ پکڑ لیتے ہیں، دیز آر کنزرویٹو، فنڈامنٹل، مذہبی متشدد. ہمیں تو بہت آسانی سے یہ لفظ دے کے ہمیں تو پکڑ لیا جاتا ہے. تو کلین شیخوں سے سوال ہے جناب، آپ کی طرح آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہ ہم غلط ہیں سچ ہیں؟ یہ یار جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، بڑا وقت گزر گیا. کب تک یہ مذاق؟ کب تک مسلمان کے ساتھ یہ حال؟ کب تک یہ چیز؟ ہماری بات آپ نہ سنیں. قرآن تو آپ پڑھیں نا، قرآن تو کسی مولوی کا نہیں ہے، قرآن تو کسی مفتی شیخ الحدیث کا نہیں ہے، قرآن تو میرے اللہ کا کلام ہے. اللہ پہ پھر کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اور یہ خطاب کس کے ہے؟ پہلے براہ راست خطاب آقا کو ہے، اور آقا کا سب سے جو پرومیننٹ آپ کا لقب ہے وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، کہ آپ ساری کائنات کا یہ رحمت ہیں. اور آپ نے اس قدر رحمت کی ہے، آپ نے اس قدر رحمت کی کہ آپ نے کہا عیسائی یہودی تمہارا پڑوسی ہو تو اس سے اچھا سلوک کرو. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے انہیں ہر جگہ سپورٹ کیا اس معاملے میں، ان کے رائٹس کا خیال کیا، انہیں ذمہ بنایا، انہیں مائنورٹیز دے کے انہیں حقوق دیے، رائٹس دیے. لیکن اس کے بعد آقا کریم جیسا تو ہر لحاظ سے رحیم و کریم کوئی بات میں نہیں ہے نا. اب اللہ اس محبوب سے فرما رہا ہے محبوب آپ نے ان سے تو بڑے جذبات کے ساتھ ان سے کیا ہے، لیکن آپ سن لیں بات، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں، مجھے پتا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے عیسائی اور یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ سے عیسائی اور یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو جو ہمارے رسول سے راضی نہیں ہوں گے وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ اچھا کب راضی ہوں گے ہم سے؟ یہ امریکہ یا اسرائیل، سارے جتنے بھی ہیں یہود و نصارہ والے ملک، یہ ہم سے کب راضی ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے حتیٰ تتبع ملتہم، یہ آپ سے اس دن راضی ہوں گے جب تم ان کی ملت کی اتباع شروع کر دو، یعنی تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، اس دن تم سے راضی ہو جائیں گے.
اس کے بغیر کسی بات پہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ 75-76 سال تو ہمیں بھی ہو گئے راضی کرتے کرتے کرتے، آج تک ہوئے راضی؟ اور پچھلے 75 بھی گزر جائیں پھر بھی نہیں راضی۔ ساری دنیا کے فلسفے غلط ہو سکتے ہیں، میرے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہی عقیدہ درست ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب آپ بتا دیجیے اپنے امتیوں کو بھی سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ بتاتا ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کا راستہ وہی ہے جو اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں ان کی محبتیں، ان کے پیار، ان کے بارے بہت تمہارے دلوں میں محبتیں، احساس، لیکن یاد رکھنا انہیں دوست بھی مت بنانا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہیں دوست بھی مت بنانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یا یہ آیتیں آپ ہمیں سمجھا دیں یا ہماری سمجھ لیں؟ اس کا ترجمہ سادہ لفظی، چاہے جو جس فرقے کا بیٹھا ہے اپنے فرقے کا ترجمہ اٹھا کے پڑھے، اس کا کیا لکھا ہوا ترجمہ؟ سب نے یہی کیا، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ قرآن کا متن ہے، اس میں کوئی کسی کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کا متن ہے، یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ تو اب کیا خیال ہے؟ اب لوگ پھر ہمیں لبرلزم کے مارے ہوئے ہمیں بڑی آگے دلیلیں سناتے ہیں۔ کیا قرآن کے بعد کسی دلیل کو سننا چاہیے؟ کیا اس کے بعد کوئی دلیل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ختم نبوت کے لیے دلیل دو، فرمایا اس کا بھی سر اڑا دو۔ ختم نبوت کے بعد کوئی دلیل کی بات رہ جاتی ہے؟ اسے یہ آیا کیسے خیال کہ اس میں بھی دلیل چاہیے؟ اندازہ کریں، ہمارے اسلام تو ایسے تھے، ہمارے امام تو ایسے تھے جو اس قدر واضح بات کلیئر، اسی لیے تو امام اعظم بن گئے۔ آج لوگ عہدوں کی بات کرتے ہیں، اپنے دفتروں کی بات کرتے ہیں، اپنے جناب کیا کہیں، لوگ آج ترستے ہیں یہ مل جائے، یہ چھوٹا سا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چیف جسٹس کی آفر آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا نہیں، انہوں نے کہا حضرت زید کا ساتھ چھوڑ دو، کہا حضرت زید کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا کوڑے لگیں گے، کہا مار دو، کہا زندان میں جاؤ گے، کہا زندان میں جائیں گے۔ اور امام صاحب کی شہادت زندان کے اندر ہوئی، لیکن حق پہ ڈٹے رہے، یہود و نصارہ کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ظاہری طور پہ وہ سامنے مسلمان نظر آ رہے تھے، پیچھے ان کے یہود و نصارہ تھے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہودی بڑا سیاںا ہے، وہ کبھی سامنے ہو کے ایسے نہیں کرے گا، وہ مسلمان کو ہی اعلیٰ کار بنائے گا۔ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے، مرزائیت ہے۔ غلام احمد قادیانی مرزائی بتاؤ کیا کوئی عیسائی ہوتی ہے؟ مسلمانوں سے لیا اس نے، مسلمان ہی تھا نا۔ لیکن مسلمان اب بھی بیدار نہیں ہے، مسلمان اب بھی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی تک ہماری پہچانیں یہی زندہ ہیں، عراقی، شامی، مصری، پاکستانی، ہندوستانی، شامی، فلسطینی، کشمیری۔ واقعی ہاں یہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی پہچانوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں مار دو اور ایک ایک کر کے مار دو، ایک ایک کر کے مار دو، اور وہ کامیاب جا رہا ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہاں کوئی ایک بندہ مجھے صاحب دل یہ کہہ دے کہ وہ آنے والی ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں، میں تو ایک بھی پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، یقین کریں۔
اسکول کے باہر میں نے صرف یہ 15 سیکنڈ کی دیکھ سکا، 8 منٹ کی ویڈیو تھی. اسکول کے باہر افطاری کا وقت ہے اور معصوم بچے افطاری کے لیے بیٹھے، اور ایک ظالم آتا ہے، سب کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، پھر سر نیچے باندھ کے پیچھے سے ایک موت بھی نہیں دیتے، اذیتیں کس قدر دیتے ہیں، پیچھے ایک وہ نیزہ لے کر، برچھی لے کر، سب کی جہاں یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی وہاں سے وہ کاٹنا شروع کرتا ہے. بچوں کی چیخیں ہیں. میں نے بس پہلے وہ بچے کا منظرنامہ دیکھا اور میں نے اس کو بند کیا موبائل. یہ رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں، اور ہم اپنی افطاریاں سجا کے بیٹھے ہیں. ہم اپنی افطاریاں سجا کے بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ اس قدر بے حسی ہے. 2 ارب مسلمان، 200 کروڑ مسلمان، اور بیٹی وہاں سے آواز لگا رہی ہے، بچے معصوم صدائیں لگا رہے ہیں، کدھر ہیں؟ کہاں گئے فلاں 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 سپہ سالار، فلاں سپہ سالار کہاں گئے؟ اب بھی جہاد فرض نہیں ہے تو پھر قیامت تک فرض کوئی نہیں ہونا، پھر قیامت تک کوئی نہیں ہونا. ہم تو بے بس ہیں جی، ہم تو نہیں جا سکتے. اور میں کہوں، سیدھی بات کہوں فلسطینیوں سے اور بچوں سے اور ماؤں سے اور بہنوں سے اور بیٹیوں سے، کہ میں بطور امام میں تو شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں شرمندہ ہوں. اور کل اگر میری فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کر لیا تو میں تو جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا. آپ کی بیٹی میری بیٹی، آپ کا بیٹا میرا بیٹا، اگر رات کو اس کو بخار ہو جائے، ہلکی سی تکلیف ہو جائے، ساری رات ہم تڑپتے ہیں، ہماری نیند اڑ جاتی ہے. فلسطینیوں کے بچے کیا بچے نہیں ہیں؟ آپ کی ماں بہن بیٹی، میری ماں بہن بیٹی، اس کی طرف کوئی ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے تو بھائی کہتا ہے میرا کچھ نہ بچے، میں تیری نسلیں مٹا دوں گا. تو وہ تو ان کو پکڑ کے ان کے سامنے ریپ کرتے ہیں اور پھر ویڈیو بنواتے ہیں. زنا بالجبر کرتے ہیں. اور وہ چیختی چلاتی میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں اللہ ہمیں اب زمین میں گاڑ دے. کلمہ پڑھنے والی، کلمہ پڑھنے والی، یہ بڑے درس دیتے ہیں لبرلزم. ہاسپٹل باہر سے آتے ہیں، ایمبولینسز، یہ ساری چیزیں ان کا بڑا احترام کرو، ہمیں بالکل ضرور کرو. تو جب اسرائیل نے جو سب سے بڑا ہاسپٹل فلسطین کا تھا اس پہ بم مار کے ساروں ڈاکٹروں اور نرسز کو اور مریضوں کو شہید کر دیا، اس وقت تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھلیں؟ تب تمہارے قلم میں جنبش کیوں نہ آیا؟ تب تم پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیوں نہ بولے؟ تب کیا ہوا؟ یہ کب تک منافقت چلے گی؟ اور پھر اس کے بعد ایک ظالمانہ جملہ تم بولتے ہو سب کے سامنے، ہم بھی عاشق رسول ہیں. اگر یہ عشق رسول ہے تو اللہ ہمیں اس سے کوسوں دور رکھے. عشق تو یہ تھا کہ اگر ایک بیٹی نے آواز لگائی تھی تو 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم یہاں تک پہنچا تھا. طارق بن زیاد اسپین میں جا کر اس نے پہلے کہا تھا کشتیاں پہلے جلاؤ، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کہا جی، ایک کمانڈر نے کہا حضور واپسی آنا پڑا گا تو کیا کریں گے؟ کہا واہ، تم نے واپسی آنے کا سوچ رکھا ہے، ابھی کشتیاں جلاؤ، یا مریں گے یا آبروؤں کو بچائیں گے. برن دا بوٹس. اقبال نے کہا تھا دشت و دشت
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آبا سے اپنے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار۔ وہ کردار تھے، وہ باتوں والے گفتار والے نہیں تھے۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرنا ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے، اب کیا ہم کہیں فلسطینیوں سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، ہم تو بس یہ زبان ہی ہے جتنی بول سکتے ہیں، ہمت کر کے وہ بولتے ہیں، اور دل کے جذبات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس خیبر کو فتح کرنے والا بھی نہیں ہے، اب فاتح خیبر نہیں ہے، ہمارے پاس نور الدین زنگی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی بھی اب نہیں ہے، ہمارے پاس ابن زیاد، طارق ابن زیاد بھی اب نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے ہاں مذمتی قرارداد پیش ہو جاتی ہے۔ مذمتی قرارداد سے آپ بتائیں ایک زخمی اور چور کو کیا سہارا ملے گا؟ جس کا باپ چلا گیا، اور جس بچے کا بھی کونسل کے اندر نام بھی رجسٹر نہیں ہوا تھا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، جس کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں آیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گیا، اس کے بعد بھی مسلمان ہیپی نیو ایئر منا رہے تھے۔ عجب بات ہے، نذیر اکبر بادی نے کہا تھا، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہماری حیثیت رہے گی۔ میں وہ خیبر والی حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ جب آقا کریم نے فرمایا ان کی کھجوروں کو کاٹو، ان کو معاشی طور پر کمزور کرو، تو ڈر گئے۔ بہت بڑا باغ تھا، کئی مربوں میں محیط تھا، کہ لو ہماری تو یہ ساری معیشت اسی پہ کھڑی ہے۔ ادھر سے فاتح خیبر سے فرمایا جھنڈا پکڑ اور آگے بڑھ۔ اس نے دروازہ اکھاڑ دیا، 80 من کا دروازہ، 80 من کا دروازہ تھا خیبر کا، باب خیبر جو تھا ان کا۔ مولا علی ایسے پکڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں نہ ہوتا، اللہ کا شیر تھا، اسد اللہ کا اعزاز تھا، اور تلوار ذوالفقار کا حامی تھا، اور اس کا محافظ تھا۔ آقا نے فرمایا رہنے دو، ابھی ہمارا مال غنیمت آئے گا۔ اور پھر کتنا مال غنیمت آیا خیبر سے۔ آج ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، آج ہم جہاد نہیں کر سکے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ ان کو بچانے کیا جائیں گے، خود ہمارے سر اتر جائیں گے پہلے ہی۔ ہم نہیں جا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا، جو ہماری ڈومین میں آتا ہے وہ تو کریں۔ لوگ نا فتویٰ پوچھتے ہیں پھر ہم سے، مفتی صاحب ذرا فتویٰ دیں۔ میں کہتا ہوں فتویٰ نہیں، کچھ بندے میں شرم و حیا کی بات بھی تو ہوتی ہے نا۔ آپ کے باپ کا قاتل ہو تو آپ آئیں گے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب فلانا بندہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو نہ سٹور ہے تو میں سودا لے لواں کہ نہ لواں؟ پوچھو گے آگے مفتی صاحب؟ ہاں جی، کہو گے اللہ کرے اس کے سٹور کو آگ لگ جائے۔ آپ کا قاتل تو دور کی بات، جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے، کبھی اس کی دکان پہ گئے ہو، کبھی اس کی شاپ سے کچھ خریدو گے، چاہے تمہیں 2 میل بھی کر کے جانا پڑے، کہا نہیں ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے نہیں خریدیں گے۔ تو اسرائیل کے بارے میں پھر ہم سے آگے فتوے کیوں پوچھتے ہو؟ اس وقت کدھر جاتی ہے وہ غیرت؟ آج ہم اور کچھ نہیں، مجھے 2-3 لوگ ایسے ملے جی، وہ جی فلانا اب وہ میکڈونلڈ بند ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میں کہا کچھ نہ کچھ تو ہوا نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا۔
فرنچائز تو بند ہوئی، جس کے پیسے وہاں جا رہے تھے وہ تو رکے۔ آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالواسطہ جہاں سے ہماری اکانومی سے پیسے ان کے کھاتے میں اور اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، کم از کم وہ پیسے تو ہم بند کر سکتے ہیں، اتنے کر سکتے ہیں۔ ہم ان پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یار میکڈونلڈ نہیں کھاؤ گے، پاکستان کی گندم کی روٹی کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے تو کئی سالوں سے نہیں کھایا، تو آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں، روزے کے ساتھ آپ سے زیادہ اونچا بول رہا ہوں، کیا ہوگا؟ بوتل مجھے یاد ہی نہیں کب سے پی ہے، یہ ساری بوتلیں ڈرنکس الٹا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ آپ سب کچھ شوگر میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ساری کولڈ ڈرنکس۔ دو فائدے کر لو، اپنی زندگی بھی بچا لو، مسلمانوں کی زندگی بھی کچھ بچا لو، اور کل بروز حشر کم از کم ہم اتنا کہہ سکیں گے، آقا ہم اور تو کچھ نہ کر سکے، ان کو مالی طور پہ جو نقصان پہنچا سکتے تھے، کچھ بچت کر سکتے تھے، ہم نے وہ تو کی۔ مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے یار مولوی عجیب نہیں یار ہے، پروڈکٹس بند کرو، پروڈکٹس بند کرو۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں ہمیں لوگ کہتے ہیں، اور مولویوں کو تو لوگ ثواب سمجھ کے برا کہتے ہیں، ہمیں اس پر بھی اللہ جزا دیتا ہے۔ جی اللہ ہمیں اس پہ بھی جزا دیتا ہے، اور ہم اس سے پریشان اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ صاحب عزت جو ذات ہے اللہ کے بعد، وہ ایک ہی بڑی ذات ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے انہیں مجنون کہا تھا، لوگوں نے انہیں دیوانہ کہا تھا، لوگوں نے ان پہ عجیب عجیب الزام لگائے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب یہ تجھے مانے نہ مانے، تو مجھے مان، میں تجھے مانتا ہوں۔ ہمیں سے غرض نہیں ہے کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، نہ کوئی عزت ہماری بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی مائی کا عزت گھٹا سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزتوں کا مالک میرا اللہ، عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزت مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ لاکھ گھٹانا چاہے کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھانا چاہے بڑھا نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اس عقیدے پر آپ بھی قائم ہو جائیں۔ مالک کے ہاتھ میں ہے عزت، مالک کے ہاتھ میں ہے ذلت، وہی عزتوں کا مالک، وہی ذلتوں کا مالک۔ اگر ہم یہ باتوں پہ کان دھریں نا، ہم تو دوسرے دن کی نماز نہ پڑھا سکیں، ہم تو دوسرے دن کا درس قرآن نہ دے سکیں۔ ہمارے پیش نظر ایک ہی ذات ہوتی ہے، وہ ذات الہی ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہ کہتے ہیں وہ بات نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے، بس۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جتنا ان سے یہ بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں، جو بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ مجبور ہیں ہم، اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہم وہ تو کریں، اور کل کم از کم اتنا جواب دینے جوگے ہوں آقا کے سامنے۔ یہ محفل لگ رہی ہے وہاں پہ، یاد رکھیے گا، اور پھر یہ محفل نیچے سے شروع ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور سارے اماموں کا امام کون ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے چھوٹے لیول سے اور پھر ترتیبوار اوپر تک، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ منظر کیا ہوگا جب آپ کو اور مجھے حضور کی امامت میں بلایا جائے گا، وہ عظیم دن۔ تو آقا جب پوچھے نا ہم سے تو ہم آگے آنکھ جھکا کے سر نگو ہو کے عرض کر دیں آقا ہم بہت ماڑے گناہگار کمزور تھے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم یہ کر سکتے تھے آقا، یہ ہم نے کر دیا، اب ہماری اسی کمزوری کو آپ قبول فرما لیں۔ اور یاد رکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا اب میرا خیال ہے نکل آؤ ہر چیز سے اور ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اسی میں بقا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔
ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے. منفیت بھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کاش وہ دن بھی آ جائے ہماری زندگی میں کہ ہم سارے مسلمان ایک ہو جائیں. اور وہ قرآن کا جو اعلان ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی اور پہچان نہیں ہے. کلمے کی پہچان ہے. اللہ ہمیں کلمے کی پہچان سے زندہ رکھے. اللہ کلمے کی پہچان پہ موت دے. اللہ کلمے کی پہچان کے ساتھ قبر سے اٹھائے. اور وہ ایک ہی پہچان ہے، آپ سب مل کے پڑھیں تاکہ اللہ گواہ بن جائے، آقا گواہ بن جائیں، اور اس کلمے پہ ہماری کل پہچان قائم ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.